الحمد للہ رب العالمین۔ بہرحال اگر حجام داڑھی وغیرہ اس طرح پھیرتا ہے تو اس کی کمائی پھر حرام ہے۔ اگر سنت کے مطابق حجامت کرے تو وہ جائز ہے۔ دوران نماز کعبے کو نہ دیکھیں بلکہ نظریں سجدے کی جگہ پہ رکھیں، چونکہ نماز بندگی ہے، عاجزی ہے، تذلل ہے، تو عاجزی میں بندہ سامنے نہیں دیکھتا بلکہ گردن جھکا کے دیکھتا۔ میں اپنے والدین کے لیے عمرہ کروں، بالکل کر سکتے ہیں، لیکن والد کے لیے الگ اور والدہ کے لیے الگ۔ قرآن کی قسم کھانا جائز تو ہے کہ اللہ کا کلام ہے، لیکن بہتر یہی ہے جب بھی قسم ہو تو اللہ کے نام کی ہو۔ بیوی پر شوہر کے ماں باپ کی بھی ذمہ داری ہوتی ہے، بالکل ہوتی ہے، آخر وہ بھی تو اس کے ماں باپ ہیں نا، ان کی خدمت کرے گی تو خاوند کو خوشی ہوگی۔ اگر کسی آدمی کو شدید قبض ہے اور پیشاب کے ساتھ مادہ سفید نکلتا ہے، اس کے لیے غسل نہیں ہوتا، اس کے لیے صرف استنجا ہے اور وضو ہے۔ ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک ودی ہے، ایک مزی ہے، ایک منی ہے۔ منی جب نکلے تو پھر غسل ہوتا ہے، اور منی کے نکلنے کا معنی یہ ہے کہ شہوت سے نکلے اور ٹپک کے نکلے اور اس کے بعد وہ عضو جو ہے وہ مر جائے، یہ منی۔ باقی لیسدار مادہ پیشاب سے پہلے آ گیا، بعد میں آ گیا، قبض کی شدت سے زور لگایا تو وہ مادہ آ گیا، یہ اس سے کہتے ہیں جی کہ میں ایک مریض آدمی ہوں، جب میں اپنی بیوی سے کوئی بات کروں تو میری منی کے قطرے جو ہیں نکلتے ہیں، کیا اس سے کپڑے ناپاک؟ بھئی وہ منی نہیں ہوتی اللہ کے بندے، وہ مزی ہوتی ہے، اس سے صرف وضو کر لیں، اسی جگہ کو دھو ڈالیں، اور بار بار کپڑے بدلنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ایک ہے مزی، ودی، منی۔ مزی اور ودی جو ہے یا تو پیشاب سے پہلے جیسے سفید پانی آ جاتا ہے، یا بعض لوگوں کو پیشاب کے بعد سفید پانی آ جاتا ہے، اس کے لیے وضو ہے، غسل نہیں ہے۔ اور ایک ہے منی۔ منی کا معنی یہ ہے کہ جو شہوت سے نکلے اور ٹپک کے نکلے، اور اس کی علامت یہ ہے کہ اس کے بعد انسان کا عضو جو ہے وہ مر جائے، اس کا معنی یہ ہے کہ یہ منی ہے، اس کے لیے غسل ہے۔ وہ بھی جہاں کپڑے کو لگے وہی دھوئیں، سارے کپڑے بدلنے کی ضرورت نہیں ہے۔